سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے خصوصی سپاہی عبد امام زمانہ علیہ السلام علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ناود علی مدر العجائب تجد عون اللہ کاف النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون علی، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ ریت سردار کے نام کھڑا سنا رہا ہوں، جہاں بھی ذکر پڑھوں کوشش ہوتی ہر خطبے میں مولا کے منتظرین، عارفین، عاشقین کو بادشاہ کے نام یاد دہانی کے طور پہ ضرور سنوا، کیونکہ وہ مجلس نہیں جس میں مجلس کا وارث نہ ہو، وہ ممبر نہیں جہاں ممبر کا وارث موجود نہ ہو، وہ کربلا نہیں جہاں کربلا کا وارث نہ ہو، وہ نجف نہیں جہاں علی کا وارث نہ ہو۔ صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ممبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث،
مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث، علماء، خطبہ، ذاکرین، مقررین، ماتمیان، سب کا وارث، سادات کا چیف، 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ 4 مصروں سے میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ میں دعا کرتا جاؤں آغاز سے پہلے اس ذکر کا وارث جو کہ موجود ہے، سردار آقا مولا شہنشاہ حاضر و ناظر ہے۔ مجلس نہیں جہاں مولا نہ ہو۔ میں کبھی نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کر، جیسے آج کے بانی ہمارے حاجی صاحب واجب الاحترام، میں ان کو کہوں حاجی صاحب آپ کی یہ مجلس منظور ہو، نہیں، اگر منظور نہ ہوتی تو مجلس نہ ہوتی۔ بے مہربانی میں بسم اللہ کروں۔ یقیناً صاحب زمان کی منظوری ہوئی تو یہ صف بچھی، آپ سب اپنے اپنے کام کاج چھوڑ کے قائم کون کے بابے کا پرسہ دینے آئے۔ ایسے تھوڑے آئے ہو، بادشاہ نے چاہا تم آئے۔ دعا یہ کرتا ہوں آج کے دن کہ صاحب زمان اس ذکر کو آپ کے قدم قدم چل کے آنے کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ میرے واجب الاحترام حاجی صاحب کو اور جتنے تشریف فرما ہو، آج کے دن کا صدقہ وسیع لنگر عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ آپ صرف اور صرف مشن حسین پہ خرچ کریں، دسترخوان صاحب و زمان لگا کر خرچ کریں۔ بادشاہ اس دن کا صدقہ سوائے اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا مولا ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو اپنے مقدس نور سے منور کر دے۔ عرض کرنے لگا ہوں کہ طوفان وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے۔ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں کبھی بھی اپنے وارے پکے کرنے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا۔ کبھی بھی میرا یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ میری مجلس لگ جائے، مجھے 4 مجالس مل جائیں، 6 مل جائیں، 10 مل جائیں، 5 مل جائیں، نہیں، کیونکہ میں اس چیز کو توہین ولایت سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور خواہش بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، جہاں سفر کر کے جاؤں ایسا ذکر ہو جائے کہ سویا ہوا ہور جاگ جائے، یہ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ طوفان وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے۔ طوفان 4 مصروں میں بھی مقصد ہے صاحب، طوفان وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے، ٹکڑوں میں عدو کو اڑا سکتا ہے۔ لیکن ممبر آپ 4 مصرے پڑھ رہے تھے، عرض کرو طوفان وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے، کون؟ مولا نہیں، یہ مولا کی بات ہی نہیں کھڑا کر رہا، مولا کے عاشق کی بات کھڑا کر رہا، مولا کے شیعہ کی بات کھڑا کر رہا، مولا کے عارف کی بات کھڑا کر رہا ہوں۔ اس کی بات نہیں کھڑا کر رہا کہ جو مولا کی مجلس پہ آ کے مولا پہ احسان لگائے، میں اس کی بات کھڑا کر رہا ہوں جو مولا کی مجلس میں آ کے مولا کا شکریہ ادا کرے۔ شاید کسی تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ میں اس کی بات نہیں کھڑا کر رہا جو یہاں مجلس سے باہر جائے کو پوچھے کہاں گئے تھے، وہ کہے جی میں مجلس علی پہ گیا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس سب سے اٹھ کے جائے، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہے میں گیا تھا، کہے علی نے بلایا تھا۔
میں مہربانی یار، میں بہت شکریہ. بھائی صاحب داد کی ضرورت نہیں، صرف بات پہنچنی چاہیے. میں اس کی بات نہیں کھڑا کر رہا. جو مجلس حسین سننے کے بعد حسین کو لسٹ پیش کرے، مولا میں آیا، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر. میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا. جو مولا کے پاس آ کے مولا سے کہے، مولا میں بھلا اس قابل تھا، مجھے وہاں بٹھایا جہاں تو بھی بیٹھا تھا. بے مہربانی جناب عالی، پیغام ہے نا پہنچ جائے. یہی تو ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں جہاں ہم مل بیٹھتے ہیں، شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے. میں اس کی بات نہیں کھڑا کر رہا جو 2 گھنٹے ماتم کرنے کے بعد دنیا کو کہے میرا ماتم دیکھا تھا. میں اس کی بات کھڑا کر رہا ہوں جو آنکھیں بند کر کے ماتم کر کے قائم کو پرسہ دیتا ہے. میں اس کی بات نہیں کھڑا کر رہا جو کربلا جا کے صرف اور صرف زریوں کو سلام کر کے واپس آتا ہے. میں اس کی بات کھڑا کر رہا ہوں جو کربلا جا کے چپے چپے پہ محسوس کرتا ہے یہاں آیا کون تھا. جو کربلا کے ذرے ذرے کو خاک شفا سمجھتا ہے. ایک چھوٹا سا پیغام ایک اور دیتا جاؤں. اعلیٰ لوگ تشریف فرما، بڑی دنیا کہتے ہیں سید ہم کربلا گئے تھے، بڑا کمال ہوا. میں ان کو یہی کہتا ہوں اس کمال کو اور کمال پہ لے کے آؤ. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ اللہ کرے سب جاؤ، ضرور جاؤ، مگر کم از کم کربلا جا کے واپس آ کے تم عبدالعلیم علی حسن بن کے نہ آؤ. ادھر گئے تھے، واپس آؤ تو حر بن کے آؤ، واپس آؤ تو جون بن کے آؤ، واپس آؤ تو حبیب ابن مظاہر بن کے آؤ. کہنے لگے جی وہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جانا ہر ذری پہ، کوشش کرنا، کچھ نہ مانگنا مولا سے، ہر جگہ پرسہ دینا. مولا یہاں تیرے گھر کا خون گرا ہے، مولا یہاں تیرا علی اصغر گرا ہے، مولا میں یہاں کیا مانگوں؟ افسوس تو مجھے یہ ہے میں کربلا جا کے زندہ واپس کیوں آیا. میرا پیغام اس کے لیے نہیں جو کسی بھی حوالے سے امام سے سودا کرتا ہے. میرا پیغام اس کے لیے ہے، یہ 4 مصروں والا اس کے لیے ہے جو سودا نہیں کرتا، مولا کا شکر گزار رہتا ہے. خدا کی قسم حاجی صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا، آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس آیا جایا کریں، پڑھتے رہا کریں. بات ان کو سمجھ آگئی 1000 دفعہ ہوں گا، ورنہ یہی خطاب ہی کافی ہے ان کے لیے. حاجی صاحب خدا کی قسم بندے عاشق بن جائیں، بندے اعلیٰ بن جائیں، بندے عارف بن جائیں، مرنے کے بعد کربلا کی مٹی قبر میں لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حسین خود ساتھ ہوتا ہے. گوجرانوالہ کی سرزمین میں بہت بڑی بات کر گیا، سوچئے گا ضرور. سفارشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، کربلا کی مٹی جب جائیں ہمارے بائیں دائیں ہاتھ میں دے دینا. اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. علماء بھی فرماتے ہیں، معصوم کے فرامین بھی ہیں، کربلا کی مٹی ساتھ رکھو. لیکن ایمان سے بتاؤ کیا آل محمد کے عاشقوں کربلا کے بعد والے عاشقوں کے ساتھ کربلا کی مٹی گئی تھی؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کا مولا ساتھ تھا. وہ محتاج خاک نہیں تھے، محتاج بو تراب تھے. میرا پیغام یہ جو 4 مصرے تھے، میں بڑا آرام سے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا پیغام پورا پہنچ جائے. یہ 4 مصرے کا پہلا مصرع 2 مصرے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، طوفان وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے، طوفان وہ جہاں بھر میں. حاجی صاحب خدا کی قسم اگر یہ جس طرح آئے بیٹھے ہیں نا، آج عہد کر لیں علی کے ذکر میں جس طرح بیٹھے ہیں، جس طرح ہم اس گھر کو آنکھیں بہا کے آنسو رو کے یہاں سے جائیں گے، آج کے بعد یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی. نہیں ملتی واجب الاترام ایسی باتوں پہ داد نہیں دیکھیں گے. آج کے بعد جن آنکھوں سے غم میں آل محمد میں آنسو بہے ہیں، ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے. مولا کی عزت کی قسم یہ جس بیمار کو دیکھے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کرنٹ ہیں ان کے پاس، یہ عام نہیں. سنبھالو اپنے آپ کو، سمجھو اپنے آپ کو، تمہارے دل میں مولا رہتا ہے. دشمن آل محمد بھی وہی کام کرے، ہم بھی وہی کام کریں، فائدہ کیا آیا؟ ہم بھی اسی انتظار میں ہوں یہاں سے جائیں گے مولا شفاعت فرمائیں گے. نہیں، کم از کم مومن کا معیار. معصوم سے پوچھا گیا مولا مومن کا معیار، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے اور محشر کا دن ہو، مومن جس کا کہے مولا اس کی شفاعت فرما دے. یہ ہے معیار.
اس لیے عرض کر رہا تھا طوفان جہاں بھر میں وہ اٹھا سکتا ہے، طوفان جہاں بھر میں. میرا موضوع آپ نے صاحب و زمان دیا، میں نے کہا چلو تمہیدی دو چار جملے عرض کرتا جو آئی صاحب. طوفان جہاں بھر میں وہ اٹھا سکتا ہے، ٹکڑوں میں عدو کو اڑا سکتا ہے. بس بندہ حیدر وہی کہلائے گا جو نفس کے خیبر کو گرا سکتا ہے. مہربانیاں میں بسم اللہ کر. جی بھائی صاحب میں آ گیا اپنے عنوان پہ. کون امام زمانہ؟ آج کے دن کی مناسبت سے سرکار کا تعارف کرانے لگا. کون صاحب و زمان، کون ہے وقت کا امام؟ امیر المومنین علی پاک نے مصائب میں پڑھوں گا سرکار کی جو جملے ہیں چند، لیکن ایک بات ضروری ہے وہ یہیں کرنا چاہ رہا. سرکار نے فرمایا تھا حسن بیٹا میرا تابوت رکھنا ناکا پہ، ناکا کی مہار پکڑنا، فلاں مقام پہ جانا، ایک نقاب پوش ملے گا، میرا لال اسے پوچھنا نہیں تم کون ہو، ناکا کی مہار پکڑا دینا. پاک حسن بابا کی وصیت کے مطابق بابا کا تابوت ناکا پہ رکھ کے چلے، جس مقام پہ فرمایا گیا تھا اس مقام پہ پہنچے. آگے دیکھے تو ایک نقاب پوش تشریف فرما ہے. مولا حسن نے ان کو بابا کے ناکا کی مہار پکڑائی. پکڑا کے چند قدم، صاحب کتاب لکھتے ہیں سب چند قدم پاک حسن مجتبی پیچھے ہٹے. پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں نقاب پوش بتا تو کون ہے؟ نقاب کے اندر سے آواز آئی آپ کو بابا کا فرمان یاد نہیں؟ فرمایا تھا پوچھنا نہیں تم کون ہو. فرمایا ہمیں بابا کا فرمان یاد ہے، مگر اس وقت ہم صرف علی کی دستار کے وارث نہیں، ہم امام زمانہ ہو کے کہتے ہیں بتا تو کون ہے. بے مہربانی مقام امام زمانہ. سرکار فرما رہے ہیں امام زمانہ ہو کے حکم دیتے ہیں بتا تو کون ہے. کس نے سمجھا مقام امام زمانہ؟ آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. بڑے بڑے اعلیٰ لوگ رہے مولا علی کے دور میں، جو مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت بھی کرتے تھے، مولا علی کا ذکر کر کے عبادت بھی کرتے تھے، مگر سمجھا تو سلمان نے سمجھا. کیا معیار تھا سمجھنے کا جناب سلمان کا؟ کہ صرف علی کا چہرہ دیکھتا تھا، علی کا ذکر کرتا تھا؟ نہیں، علی کا چہرہ دیکھ کر حاجی مرتضی علی کا ذکر کر کے علی سے سودا نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ نہیں، میں متعدد کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، مولا فرماتے سلمان علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں ہم، مانگ ہم سے کیا چاہیے تجھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے ٹکر کی کوئی چیز ہو تو مانگو. ہوئے 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 مولا کوئی آپ کے برابر کی کوئی چیز ہو تو میں طلب کروں. جن کو آپ جیسے مولا مل جائیں ان کے ہوتے ہوئے بھلا کسی اور چیز کی طلب رہ جاتی ہے. سرکار فرماتے تھے اچھا. سرکار فرماتے تھے اس لیے تو ہمارے برادر جان نے فرمایا تھا السلمان منا، ان میں سے بننے کے لیے سلمان نے کلیہ دیا. آرام سے عرض کر رہا ہوں جوانوں تک پیغام پہنچ جائے. سلمان نے کلیہ دیا تھا اگر منا بننا ہے نا پھر کوشش کرنا ان سے ان کو مانگنا. ابھی بھی نہیں عرض کر پایا. ان کو ایک اور خطاب ملا جناب سلیمان محمدی کو. کیا خطاب؟ صاحب الزمان کا کمانڈر. سنو بیٹھے ہو، چند بندوں نے سر ہلایا. تیرے رسول نے فرمایا تھا سلمان تو صرف سلمان نہیں، تو صرف منا اہل البیت نہیں، بلکہ تو میرے قائم کا کمانڈر بھی ہے. عرض کرتے ہیں آقا میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں کبھی آپ سے. فرماتے یہی تو تیرا کمال ہے، جو نہیں مانگتا ہم اس کو اعلیٰ دیتے ہیں. ہوئے 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 ہم رکھتے جو کسی کا نہیں، جو نہیں مانگتا ہم اور عطا کرتے ہیں، جو نہیں مانگتا ہم اور عطا کرتے ہیں. سلام ہو سلمان پر، تجھے اور مجھے سبق دے گیا کہ تو بھی ہر دور میں اگر مجھے دیکھ کے میرے رستے پہ چلے تو بھی منا بن سکتا ہے. نہیں ہے صاحب، ایک میں بڑی عرصہ دراز کی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. گجرانوالہ کے اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے ممبروں سے مسلموں پہ دعا مانگی جاتی ہے پروردگار ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ممبر کی عظمت کی قسم بشر کی جرات ہی نہیں نور کے نقش قدم پہ چلے.
نہیں ہے جرت کسی کی علی کے نقش قدم پہ چلنا مذاق ہے نہ. دعا مانگا کرو پروردگار احسان فرما ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میری ماں بہنیں بیٹیاں آپ بھی پیچھے نہ رہیے گا, دعا مانگا کرو پروردگار ہمیں جناب فضا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. کوئی مشکل بات تو نہیں کر گیا؟ سلمان منا اہل البیت, کیسے معیار؟ کہا میں نے ان سے کچھ مانگا نہیں, انہوں نے خود منا بنایا. مطلب کیا ہے؟ سلمان ہم سے ہے, سلمان ہم سے ہے. رسول سے پوچھتے ہیں سرکار اس کا مطلب کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ سے نہیں. وہ جناب والا کو میں مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا, بات پہنچ رہی ہے. کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کیونکہ کلو شین یورف علی ازدادہا, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس کا مطلب اگر آپ نے سلمان کو کہا منا اہل البیت, کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. فرمایا ہاں, من غشا فلیسا منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دیر ہو گئی پہنچتے پہنچتے. آج ہمارے ملک میں دودھ والوں نے اپنی دکانوں کے اوپر میری سرکار کا فرمان لکھ کے لگا دیا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. طرف رکھیے گا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم بھی بھولے والے مسلمان رسول کے فرمان کو دیکھتے ہوئے دودھ بیچنے چلے جاتے ہیں, ہمیں اب پتہ ہی نہیں آگے کیا ملتا ہے, ہمیں صرف فرمان کا لحاظ کرتے ہیں. میری سرکار نے 1400 سال پہلے گوالی کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, یا پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. فرمایا جس نے سلمان کی طرح اپنے دل کے اندر صرف ہمیں بٹھایا وہ ہم میں سے, جس نے ہمارے علاوہ کسی کو بٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. کیسے ممکن ہے کہ ہم اس دل میں سوائے سرکار کے کسی اور کو نہ بٹھائیں؟ کوئی ہمارے پاس کوئی اسم اعظم ہو تو پھر ہم ایسا کریں. کہا نہیں, ہم تمہیں موقع دیتے ہیں, ایک نہیں کئی موقع. آواز آئی کیا کیا موقع؟ فرمایا گیا موقع دیتے ہیں ہم تمہیں حسین کی مجلس میں بلا کے ہم تمہارے اندر سے سارے بت توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا تیرے سرکار کا پیغام. حسین کو کس نے سمجھا؟ صرف اس نے سمجھا کہ جس نے اپنے اندر کے سارے بت توڑ دیے. سرکار کی یہی انشاءاللہ آواز آئے گی, ہم تجھے حسین کی مجلس میں بلا کے تیرے اندر کے بت توڑنا چاہتے ہیں, ہم صرف تیرے دل میں رہنا چاہتے ہیں, باقی اگر رہ بھی صحیح دکھی رہے گا, ہم رہے تو سکھی رہے کسی کو بٹھائے گا دکھی رہے گا, کہیں نہ کہیں ٹینشن آئے گی, کہیں نہ کہیں پریشانی آئے گی, کہیں نہ کہیں تکلیف آئے گی. ہمیں بٹھائے گا نہ ٹینشن آئے گی, نہ پریشانی آئے گی, نہ دکھ. اور ہم تمہیں ہلکے میں ماتم میں کھڑا کر کے تمہارے اندر کے بت ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. چھوٹا معاملہ نہیں شعیب بھائی. جب بھائی ہم کھڑے ہوتے ہیں ہلکے میں, ہماری کیا سوچیں ہوتی ہے کہ ہم مولا کی محبت میں, مولا کے عشق میں کھڑے ہو کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں. ہاتھ مار کے صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مار رہے, ہاتھ مار کے صرف محبت حسین کا اظہار نہیں کر رہے, بلکہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں تو جلدی آ میں ہوں. مہربانی میں سارے ساتھ ساتھ فلسفے بھی بتاتا جا رہا ہوں. اور آواز آئے گی جب تم جاتا ہے کسی قریبی کی میت پر, اس وقت تو غور نہیں کرتا, صرف تو ربربری میں جاتا ہے. غور کیا کر, وہ بندہ جس کو نام سے پکارا جاتا تھا, رشتوں سے پکارا جاتا تھا, وہی بندہ اب میت کہہ کے پکارا جانے لگا. سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا,
سانسوں کی ڈوری ختم، تعلق ختم. کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی نانا، کوئی بابا، کوئی بیٹا، کچھ بھی نہیں. میت ایسے ہے کہ نہیں؟ ڈرانے نہیں آیا. ڈرنا نہ، گھبرانا نہ. موت سے وہ ڈرے جو بے وارث ہو. تیرا وارث صاحب و زمان تیرے ساتھ ہے. صرف تیری توجہ میں بادشاہ کی طرف بڑھانے آیا ہوں. کہا تجھے ہم موقع دیتے تو میت کے قریب جاتا ہے، تو وہیں جا کے نماز جنازہ میں کہتا ہے حاضر میت. تو باپ کا جنازہ پڑھے باپ نہیں کہتا، بیٹے کا جنازہ پڑھے بیٹا نہیں کہتا، حاضر میت. سوچا کر یہ جو رشتہ ہے نا، یہ سانسوں کی ڈوری کرتا ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم. مولا ہم سمجھے نہیں، مولا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کبھی. فرمایا سمجھا کرنا، خالی نہ جایا کر، غور کیا کر. سارے اپنے اپنے تجھے قبر میں ڈال کے ریلیکس ہو کے واپس آ جاتے ہیں. کبھی سوچا کر تیرا اپنا قبر میں سوائے ہمارے کون ہوتا ہے؟ مولا گجرا والے جملہ لیجیے گا. مولا اگر ہمارے بت ختم ہو گئے تو کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تیرے اندر کے بت ٹوٹ گئے اور ہم بیٹھ گئے، پھر تو جب چاہے گا تیرا مولا تجھے سامنے نظر آئے گا. تو کیسے ہوگا؟ تیرا دعویٰ تو اتنا بڑا ہو گیا، دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، خالی دعویٰ تو نہیں ہونا چاہیے. پڑھ کے دیکھو، پوچھو علماء سے. ہر بندے کو مرنے کے بعد علی کی زیارت ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس آپ کو ہدایت ہو یا ہوتی ہے نہیں علی کی زیارت؟ اچھا بچپن میں معصوم سے پوچھا گیا، بہت چھوٹا بچہ، یہ میری میں نے بیٹی اس بات کی گواہی دے گی، چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے. پوچھا کہ مولا نہ کوئی بات ہوتی ہے، بے وجہ ہنس پڑتا ہے، بے وجہ رو پڑتا ہے، بات ہی کوئی نہیں ہوتی. مولانا ہنس کے چھپا ہے. کہا بچہ ہے معصوم، معصوم کا گہرا تعلق ہوتا ہے معصوم سے. شکریہ شاید میں پیغام پہنچا، شاید میں آپ تک میسج پہنچا پاؤں. معصوم ہے نا، اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. اور ہم سمجھے نہیں، پر میں بچہ جب بھی زمانے کے علی کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنس پڑتا ہے، جب بھی زمانے کے علی کو گریہ کرتا دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. کتنا گہرا تعلق ہے. ہم بھی تو اس اسٹیج سے گزر کے آئے ہیں نا. ہماری مائیں گواہی دے گی نا کہ بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے، بیٹھے بیٹھے روتے تھے. راز کیا تھا بابا؟ راز یہی تھا، اندر بت نہیں تھے، علی نظر آ جاتا تھا. اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں. علی اس لیے کیونکہ کسی شخص نے دو مصرے لکھے بڑی کمال. 13 رجب کا موقع تھا، بات مولا علی پہ آ گئی. شیخ صاحب وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. مرنے کے بعد علی کی زیارت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بت مر چکے ہوتے ہیں، پھر بت کو نہیں ہوتا. پھر یہی ہوتا ہے. یہ میت پڑی ہے، آؤ جناب جنازہ بھی پڑھو اور اسے معاف بھی کر دو. اور تیرا علی کہتا ہے مرنے کے بعد معافی کس کام کی معافی؟ کوشش کر زندگی میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، شاید مولا تجھے مل جائے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے اختلافات لے بیٹھے ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ شاید اختلافات ہمارے قائم آل محمد آ کے نپٹائیں گے. نا بابا یہ کوئی طریقہ کار نہیں. مولاش میں گجرا والے کے ممبر سے پلیٹ فارم سے بات کرنے لگوں، بات دور تک جائے گی. تیرا میرا حق یہ نہیں بنتا مولا عدل کر. تیرا میرا حق کم از کم یہ بنتا ہے مولا ہم نے اپنے اوپر تیری ذات کو لاگو کر دیا، سارے بت توڑ دیے. مولا تو عادل نہیں، تو شاہی کر رہا ہے. مولا آئے تلوار چلائے نہیں بابا، مولا آئے تخت پہ بیٹھے ہیں، مولا آئے شاہی کرے، مولا آئے آل محمد کا عروج دیکھے. ایک لفظ سنا ہوگا شاید آپ نے، رجعت سنا ہے کبھی؟ چند نمبر نے سجے رجعت. رجعت ماں ہے رجعہ کا مطلب ہے پلٹنا، اٹھنا، پھر آنا.
یہ رجعت کس نے لفظ فرمایا؟ تیرے رسول نے. کب فرمایا؟ جب پہلی دفعہ سلمان سے گفتگو ہوئی. سلمان تجھے پتہ ہے میں محمد دوبارہ آؤں گا، تجھے پتہ ہے یا علی پھر آئیں گے، تجھے پتہ ہے حسنین کریمین نورین نیرین شریفین پھر تشریف لائیں گے، کل گھر آئے گا. سلمان تجھے پتہ ہے ظالم کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. سلمان تجھے پتہ ہے مظلوموں کو حق دیا جائے گا. کہتے سرکار آپ فرما رہے تو حق ہے، آپ فرما رہے تو حق ہے، آپ فرما رہے تو حق ہے. سلمان تجھے پتہ ہے رجت ہوگی کب؟ نہیں سرکار فرماتے جب صاحب رجت آئے گا. تمام روئے زمین پر آل محمد کے عاشق قبروں سے اٹھیں گے. کب؟ فرمایا جب صاحب رجعت آئے گا. سرکار صاحب رجعت کون؟ کتابوں کی ضمانت میری عالم شیر تیرا محمد فخر انبیاء امام الانبیاء زمین پہ بیٹھا ہوا تیرے قائم آل محمد کا تعارف کرانے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب رجعت کا نام ہے مہدی. رجعت تیرے چھٹے امام نے فرمایا، تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس بارے میں تجسس ہو. اور جوان جو بچے موبائلوں پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کوشش کریں ایسے ٹاپک موبائلوں پہ لکھ کے سرچ کریں. بہت ضروری ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو ان چیزوں کی آگاہی نہیں ہے. ہمارے ممبروں سے بھی بس یہی ہے کہ بس اپنا اپنا وارہ پڑھنے ہم سب آتے ہیں. حقیقت یہ ہے وارہ پڑھنا نہیں. ہماری کوشش ہو کہ یہ میری ایسی مجلس ہو اگر یہیں سے بادشاہ کے ناصر اور کنیزہ بچ گئے وہ تیار ہو جائیں، امام کا اعلان ہو جائے. موبائل ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کے ذریعے آپ استفادہ کریں تو کمال ہو سکتا ہے. لکھیں ٹاپک بادشاہ پہ، خصوصاً یہ رجت کا. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. رجعت پلٹنا پھر اٹھنا دوبارہ آنا. امام آئیں گے ہر اس قبر پر جو انتظار کرتا ہوگا، ہر اس قبر پہ آئیں گے جو اپنے اندر کے بت مار بیٹھا ہوگا. اچھا اندر کا بت کیسے مرے؟ کئی طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، 2-3 اب معاشرتی طریقے بھی بتاتا جاؤں. بات کو سمیٹو. کوشش کر اندر کا بت مارنا ہے تو اپنے اندر سے غصہ ختم کر. مولا علی کا شیعہ ایسے تھوڑا بندہ بنتا ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ عالم شیر 1-2 تعریفیں بتاتا جاؤں. تیرے مولا نے خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. صحابی حمام سرکار نے جب خطبہ دیا متقین پہ، حمام خطبہ سن کے مر گیا. اتنے کتابوں کی زینت ہے. میں اس میں سے ایک جملہ سرکار سے پوچھا گیا مولا متقی کی تعریف جن کے آپ امام ہیں. فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے گناہ بھی دیکھے پردہ بھی رکھے. اندر کا بت مرتا ہے تو تب ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. ورنہ کوشش ہوتی ہے اس کا گناہ دیکھا ہے اچھال دوں، اس کا گناہ دیکھا ہے اچھال دوں. اندر کا بت مر جائے پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار اگر کسی نے گناہ کر بھی لیا میں مصلی بچھا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. یہ معیار ہے مومن کا. امیر المؤمنین امام المتقین، بادشاہ کن کے امام ہیں، یہ ہے معیار. حق بنتا ہے کوئی تجھے گالی دے تیرے سے لڑے، بن مومن معاف کر دے اسے. انشاءاللہ جس کو تو معاف کرے گا سوچے گا ضرور اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت ہو گئی عالم شیر ہمیں بھائی دکھاتے دکھاتے لوگوں کو بتاتے بتاتے غلام ہے غلام ہے علی کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے. بینر لکھتے لکھتے بہت عرصہ ہو گیا، چوکوں پہ پینٹنگ کراتے کراتے غلام ہے غلام ہے. اب بس لکھنا بند ہو، کردار سے ظاہر ہو، غیر دیکھ کے کہے ہاں واقعی یار یہ غلام ہے علی کے غلام. شیر صاحب ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے شعیب، ہماری یہ کیفیت، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. وہ مومن اس کو کیا پتا، اس کا عقیدہ کیسا، وہ یہ علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. سن بہت بڑی دلیل تجھے ممبر پہ دینے لگا ہوں. جو علی کی ذات پہ تقسیم کرے
اس کو کہنا مہربانی کر ایسی باتیں ممبر پہ نہ کیا کر، ورنہ سلمان نے سکھایا ہے ہمیں، دسترخوان علی بچتا تھا، سلمان بھی لنگر کرتا تھا، بوزر بھی لنگر کرتا تھا، بوزر علی کو کچھ اور مانتا تھا، سلمان علی کو کچھ اور مانتا تھا۔ مولا فرماتے بوزر کو پتہ چل جائے سلمان مجھے کیا مانتا ہے، یہ اس کو قتل کر دے، مگر سلمان کو پتہ تھا بوزر، مگر اس نے قتل نہیں کیا۔ پوچھو سلمان سے سلمان کیوں نہیں مارا؟ کہتا ہے قصور بوزر کا نہیں، کمال میرا نہیں، احسان علی کا ہے، ظرف دے کے اتر جاتا ہے۔ مہربانی آشے بھائی، نہیں بنتا تو علی کو کیا مانتا ہے اور میں علی کو کیا مانتا ہوں، نہیں، زبان سے نہیں، کردار کمال کر، خوشبو کمال کر، اپنے اندر صبر لیا، شکر لیا، اپنے اندر کمال حیا لیا، اتنا کمال حیا لیا، وعدہ کر مولا یہ آنکھیں تیری امانت، مولا یہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں جو علم عباس کو دیکھتی ہیں، ویسے عام آنکھیں ہیں، کتنی دنیا ہے جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہی نہیں، جو دیکھ کے اندیکھا کرتے ہیں، تو کم از کم جس کو نصیب ہو وہ تو نصیب میں رکھے نا، کیسے نصیب میں رکھے؟ کم از کم وہ غازی کے علم کو دیکھ کے وعدہ کرے غازی تجھے ہی دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس پیشانی کو کربلا کی مٹی پہ سجدہ نصیب ہے یا نہیں؟ عام ہے کربلا کی مٹی؟ علماء کہتے ہیں حاجی صاحب فضیلت ہے کربلا کی مٹی پہ سجدہ، فضیلت، پتھر ہو سکتا ہے، باقی کافی چیزیں انہوں نے لکھے ہو سکتی ہیں، مگر کربلا کی مٹی فضیلت ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیا یہ وہی مٹی ہے جو کربلا کی ہے؟ نہیں، نسبت نے اسے کمال کر دیا، اور نسبت میں کیا کمال چھپا اس پہ غور کیا کر۔ اس میں صرف حسین کا خون نہیں، اس میں جون بھی شامل، اس میں حر بھی شامل، اس میں حبیب ابن مداح، سارے تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھ ہم اس قابل نہیں تھے، سردار نے بت توڑنے پر ہمیں اس قابل بنا دیا، ہمیں اپنا قرب دے دیا۔ یہی تو تیرے سردار نے شب عاشور پسند فرمایا تھا۔ صرف ایک جملہ عرض کر کے واپس آتا ہوں، تیرے سردار نے یہی تو فرمایا تھا شب عاشور، جب کہا تھا چلے جاؤ میں راضی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، چھٹی۔ سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا، فرمایا جنت بھی ضمانت دیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یہیں تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا۔ شیخ عالم وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں۔ جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ کہا آقا ہمیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا مطلب کربلا کے جتنے بھی عاشق ہیں کربلا کی مٹی میں شامل ہیں وہ سارے بے لوث ہیں، ان میں ایک بھی لالچی نہیں۔ لالچی کبھی بھی مولا کا قرب نہیں پا سکتا، اوئے ہوئے کہیں بھی ہو نہیں پا سکتا۔ ذرا اپنے لیول پہ اکیلے بیٹھ کے کوئی مولا کے لیے کام کرو، مگر یہ فوراً نیت کرنا مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مولا میں نے تیرے نام کی سبیلیں لگائی، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مولا میں نے تیرے نام کی دیگیں پکائیں، مولا مجھے صلہ کچھ نہیں چاہیے، مولا میں نے اتنی بڑی بڑی مجالس کرائیں، مولا صلہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر دیکھنا تیرا قائم آل محمد خود شکریہ ادا کرے۔ بے مہربانی میں کافی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آؤ، میں گفتگو سمیٹوں، کوشش کرو متقی بنو، ایسے متقی بنو جیسے تمہارا مولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آنے والا امیر المومنین امام المتقین کا لخت جگر ہے، اس کا دل ہے کہ میں ان لوگوں کا تعارف کراؤں روز رجعت، نہیں عرض کرتا، نہیں آسان کرتا ہوں، رجعت ایسا موقع، ایسا مرحلہ جس میں آل محمد کل تشریف لے کے آئیں گے، ایسا مرحلہ جب بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، ایسا مرحلہ جب ظالم بما ظلم کائنات سے ختم کر دیے جائیں گے، ایسا مرحلہ لوگ رات کو گھروں کو تالا لگائے بغیر سوئیں گے،
ایسا مرحلہ جس میں کوئی کسی کا حق کھانے والا نہیں ہوگا، ایسا مرحلہ کوئی امیر بندہ مال لے کے سارا دن جھولی بھر کے پھرے گا، کوئی غریب ملے شام کو گھر واپس آئے گا، کوئی لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو وہ فرامین ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ تجھے بتاؤں تیرے لیے کیا ہے؟ مومنین مومنات کے لیے رجت میں جو سب سے بڑا موقع ہے وہ یہ ہے، علی اکبر کا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، قاسم کو دولہا بنا ہوا دکھایا جائے گا۔ یہاں تک میں نے روایت پڑھی ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے شعیب، یہاں تک بھائی روایت لکھی ہے، جب علی اکبر کو چہرہ باندھنے لگیں گے نا سرکار ابو طالب، اب اللہ کرے میرے مولا کی رعیت ایک ٹاپک پہ اوپر ذرا غور کرے، کیا بھلا ہم گزرے ہوئے زمانے کو بہت یاد کرتے ہیں، یعنی صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، ارے بھائی تو یہاں کیوں آیا ہے؟ بھائی میں جنت جاؤں گا۔ بچے کو سکول کیوں پڑھاتا ہے؟ بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ کاروبار پہ کیوں جاتا ہے؟ منافع کماؤں گا، یعنی ہر چیز میں مستقبل ہے، یہ نہیں مستقبل۔ شادی کیوں کر رہا ہے؟ نسل بڑھاؤں گا۔ نوکری کیوں کر رہا ہے؟ تنخواہ لوں گا۔ بھائی مجلس میں بھی تو اس لیے آتا ہے تاکہ تم مہدی کے لشکر کا سپاہی بنے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گاہ کسی کا فیوچر ہمارے لیے بڑا ہے، میں مستقبل۔ سرکار ہمارے آئیں گے، اس وقت علی اکبر کو چہرہ باندھا جائے گا، باندھنے والا محسن اسلام ہوگا، بیضت البلد ہوگا، سرکار سردار بطحا ہوگا۔ جو ہی چہرہ باندھنے لگے گا، تیری محمد کی بیٹی معظمہ کائنات مخدومہ عالمین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا شہزادی آواز دے کے کہیں گی، ایک لمحے کے لیے اکبر کا چہرہ روک دیا جائے۔ پوچھا جائے گا یہی تو خوشی کا دن آ گیا، اکبر کا چہرہ روکنے کی وجہ؟ شہزادی فرمائیں گی، پہلے اکبر جا دنیا کے فلاں کونے میں تیری برچھی سن کر فلاں مومن فلاں مومنہ حسرت لے کے سو رہے ہیں قبر میں، اللہ کرے برچھی سن 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 کے ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کبھی علی اکبر چہرہ بھی پہنے۔ پہلے جا قبر سے ان کو اٹھا، پھر چہرہ باندھا جائے گا۔ رجعت، اس کے قابل ہم سب کو بننا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرا صاحب و زمان اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہو جائیں اور روئے زمین پہ رہنے والی مخلوق اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ رمضان بھی بندوں کو ٹھیک کرنے آتا ہے۔ یہ اور بات ہے بندے سیری اور افطاری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ ٹھیک کرنے آتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم علی والے بن۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بس سمیٹنے لگا ہوں، میں بہت آپ کی خدمت میں گزارشات کر گیا۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب بادشاہ کے استقبال کے قابل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ وقت اب دور نہیں جب تیرا میرا سردار آئے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ امام آئے گا تو تلوار چلائے گا، لکھ لے لوح دل پر، امام کے ہاتھ میں تلوار دکان لوہار کی نہیں ہے، امام کے ہاتھ میں تلوار نازل ہوئی ہوئی تلوار ہے، عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار عام تلوار نہیں، ذوالفقار کہتے ہی اسے ہیں جو جب بھی چلے شجرے دیکھ کے کاٹے۔ حاجی صاحب یہ جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اب تک کی گفتگو آپ نے نہیں سنی ہے، جتنی سنی ہے بسم اللہ یہ جملہ کوشش کرنا گزرنے والا میرا ضائع نہ جائے، ورنہ لاہور جاتے مجھے تکلیف ہوگی، بلکہ ابھی میں نے جا کے قصور بھی پڑھنا ہے۔ میں کہوں گا گزرنے والا اتنا بڑا ذکر مومنین کے سامنے اور انہوں نے جملہ غور نہیں فرمایا۔ ذوالفقار جب چلی تھی شجرے کاٹ دیکھ کر کاٹنے کے لیے، اس وقت ایک جنگ تھی، ساتھ تھا مولا کا صحابی، نام ہے مالک اشتر۔ آ کے کہتے ہیں مولا آج جتنا میری تلوار نے کاٹا نا کمال،
فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا 9 کروڑ کنیزہ نکلنے تھے۔ مہربانی کو جواب، آپ کی کیا بات ہے؟ شجرہ شناس تلوار ہے تیرے امام کے ہاتھ میں، ڈرا نہ کر، گھبرایا نہ کر، پر ہور بن، جو ہو چکی معافی مانگ۔ خدا کی قسم تیرا میرا کوئی بھی نہیں، یہ حاضر میت میں تمہیں بہت بڑی بات کر گیا، تیرا میرا کوئی بھی نہیں، یہ سب جتنے بھی قریبی ہیں یہ صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے، کوئی بھی قریبی نہیں، تیرا اپنا ہے وہ تیرا امام ہے۔ اگر تیری قبر پہ آیا، اور انشاءاللہ دعا ہے آج کے دن کے صدقے وہ قبر پہ آئے، سب مومنین کی، سب موالیان حیدر اقرار کی، وہ قبر پہ آئے، ٹھوکر مار کے کہے گا، وہ منظر بھی سنتا جا رجعت کا، ٹھوکر مار کے کہیں گا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ پہلے ناصر کی قبر پہ، نوکر کی قبر پہ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، سرکار فرمائیں گے یہ لے تیرے لیے تلوار۔ مولا یہ تلوار میرے لیے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ ہوئے 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 بھئی کیا آپ کی کیا بات ہے گجرانوالا؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو ہوتا، اصل اپنا تو میں ہوں جو میں ہوں۔ یہ لے تیرے لیے تلوار۔ سرکار یہ میرے لیے؟ فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو نماز میرے انتظار میں پڑھتا تھا، مجلس میں آتا تھا مجھے ڈھونڈتا تھا، ماتمی سنگت میں مجھے تلاش کرتا تھا، کربلا جاتا تھا مجھے ڈھونڈتا تھا، ہر جگہ بازار جاتا تھا حیا کرتا تھا، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کہتا تھا یہ آنکھیں امام کی امانت ہیں، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرام چیز نہیں دیکھتا تھا، ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا تھا، کوئی مومن تجھ سے لڑ پڑتا تھا تو معاف کر دیتا تھا، بڑے پن کا اظہار کرتا تھا، کسی مومن کو تنگ دستی ہوتی اس کے پاس جا کے کچھ نہ کچھ دے آتا تھا، نقاب پہن کے، بتاتا نہیں تھا دینے والا کون ہے۔ کسی مومن کے گھر بیٹی بیٹھی ہوتی اور اس کا رخصتی صرف جہیز کی وجہ سے رکی ہوتی، چپ کر کے کسی کے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹا کے جہیز بھجوا دیتا تھا، تجھے نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا صدیق بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے ہی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ اٹھ تیرے لیے تلوار۔ سرکار یہ تو نام نہیں لکھا؟ آئے ہائے گجران والے مجھے دیکھنا، بس میں سمیٹ گیا گفتگو، بس اتنا ہی کافی سمجھنا، یہ تو نام نہیں لکھا؟ فرمائیں گے غور سے دیکھ، تلوار پہ تیرا نام بما ولدیت لکھا ہے، اللہ نے تیرے لیے بھیجی ہے، یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ آئے ہائے، دعا حاجی صاحب کو دے کے جائیں گے، بس اتنی ہی گفتگو کافی سمجھنا، حدیث قصہ پڑھتے رہو، دعائیں کمیل پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے رہو، اچھی بات ہے، خیر و برکت کی دعائیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور والوں نے بھجوائی ہیں، جتنی چاہیے حاجی صاحب کو دے جائیں گے، مجمع نہ توڑیے گا تاکہ پڑھنے والا بعد میں ڈسٹرب نہ ہو۔ دعائے عہد اس کی کوئی قیمت نہیں، پہلے اس کی فضیلت سنتے جاؤ۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا لخت جگر اس کی قبر پہ آئے گا۔ ساتھ ترجمہ لکھا ہے اردو میں، کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ عربی دان نہیں نا، ہر بندہ، ہم سب تو مدارس میں نہیں پڑھے ہوئے نا، چند بندے ہم میں سے جو پڑھ کے آئے ہیں، شعیب سب کو نہیں آتی عربی، اور جب تک ترجمے کا پتہ نہ چلے حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، بے کی حقیقت نہیں کھلی تو علی پہ اختلاف ہو گیا،
یہی تو مسئلہ ہے نا. وہ لیجئے گا، وہ فری ہے. وہ مومنین لاہور والوں نے آپ کے لیے پرنٹ کرا کے، بلکہ تمام مومنین روئے زمین والوں کے لیے انہوں نے پرنٹ کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں سید ہماری طرف سے بانٹا کرو. وہ ضرور لیجئے گا. مائیں بہنیں بیٹی آپ بھی پڑھیے گا. بس سرکار آئیں گے قبر پہ، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ کھڑا ہوگا، سرکار تلوار دیں گے. تلوار دے کے کہیں گے او سامنے لشکر تیار ہے قاتلین محمد و آل محمد سے بدلہ لینے کے لیے، شامل ہو جا. وہ سامنے لشکر تیار ہے قاتلین علی سے بدلہ لینے کے لیے. سرکار کا دن ہے نا، دو چار جملے میں نے عرض کرنے ہیں. وہ لشکر تیار ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے تمام مومنین کو یہ موقع میسر آئے. دل کی دعا ہے قاتلین کربلا، قاتلین محمد و آل محمد سے بدلہ لینے کا موقع ملے. اور میں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، 10 محرم کے دن کی دعا ہے. نوجوانوں بیٹا آپ نے ذرا ذہن نشین رکھنا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو یاد کرانا ہے بچوں کو. 10 محرم کے دن کی دعا ہے. مومن ایک دوسرے کو ملے تو کہے اللہ تیرے اور میرے سوگ میں اضافہ کرے جو ہم حسین پہ کرتے ہیں. اور دعا ہے، یہ تیری کتابوں دعاؤں کی کتاب میں لکھے، اللہ تجھے اور مجھے خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شمار کرے، امام مہدی کے ہم رکاب ہو کر. یہ وہ دعا ہے جو ایک مومن کی دوسرے مومن کو کہنے کا حکم ہے. آئیں گے تیری سرکار. دل مانتا ہے ضرور ابن ملجم کو بلایا جائے گا. بلا کے پوچھیں گے لعین یہ بتا جب تو نے ضرب ماری تھی ہماری جد نے فستو برب الکعبہ فرمایا تھا، تیرے کانوں میں میری دادیوں کے بہنوں کی آواز بھی آئی تھی. اللہ اکبر. زیادہ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، آئی سب جنہوں نے پڑھنا ہے بھجوا دیں. اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں یہ سارا مضمون. 19 گزری، 20 گزری، یہ جو 21 کی رات ہے، سرکار نے بڑے دور دور سے آئے ہوئے پوچھنے والوں کو فرمایا اب تک میں نے تم سب کو وقت دیا ہے، اب تم سب چلے جاؤ، اب یہ وقت میری بیٹیوں کا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. جو ہی کوفہ والے جانے لگے نا، ایک دفعہ علی آواز دے کے کہتے کوفہ والو خیال کرنا کبھی مہمان آ جائے نا کوفہ، کوشش کرنا استقبال ایسے نہ کرنا جیسے تمہاری روایت ہے. کبھی کوئی ایسے آ جائے نا کوفہ والوں کو روانہ کر کے، یا علی آنکھیں نہیں ہیں سامن کے بادل ہے، روانہ کر کے فرما رہے. چلے گئے سب. بلایا ساری شہزادیوں کو، شہزادوں کو بلایا. مولا علی نے سب سے پہلے جسے بلایا وہ تیرا چوتھا امام ہے، چھوٹا سا سن ہے سید سجاد کا. فرماتے ہیں سجاد کو لے کے آؤ. تیرے امیر المومنین نے سجاد کو سینے پہ لٹایا، لٹا کے سجاد کی آنکھوں کو چوم رہے ہیں. اللہ اکبر. گریہ بلند ہے. یا علی سجاد کی آنکھوں کو چوم کے کہتے ہیں میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے بازاروں میں دادیوں کو دیکھنا ہے، بازاروں میں پھپھیوں کو دیکھنا ہے. میں صبر جاؤں، قربان جاؤں تیرے صبر پر. ایک ایک شہزادی کو بلاتے ہیں، ایک ایک بھائی کے ہاتھ میں شہزادی کا ہاتھ دیتے ہیں. 2 ایسی ہستیاں ہیں جو جانا چاہ رہی ہیں مگر رک جاتی ہیں. ایک تیرا عباس علمدار ہے، ایک لاہور والی بی بی ہے. یہ جانا چاہتی، عباس روک دیتا ہے. پھر شہزادی جانا بابا بابا کہہ کے جانا چاہتی ہیں، سرکار عباس روک دیتے ہیں. پوچھتی ہیں جانے کیوں نہیں دے رہے غازی؟ کیفیت تو دیکھو نا بابا کی. کہتے ہیں پہلے آقا زادیاں مل لیں، غلام پھر جائیں گے. آ گیا وہ لمحہ آخری، بس آ گیا وہ لمحہ آخری. سب کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بعد 2 ہاتھ بچ گئے. ایک شریکت الحسین شام والی، ایک طرح امام مظلوم کا ہاتھ. دونوں کا ہاتھ علی بادشاہ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے غازی کو بولایا، غازی الیہ قریبا. دونوں کا ہاتھ غازی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں غازی اب یہ تیری ضمانت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم.